السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں اور آج اس کا 196 سیریل ہے، 196. ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت کس انداز میں کی کہ لوگ جو ہیں وہ سوسائٹی میں امن و امان برقرار رکھ سکے، اور جو اصل مقصد ہے تربیت کا، کیونکہ دین اسلام ایک پرسکون مذہب ہے، وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں سکون قائم رہے. تو ہم نے کچھ اچھائیوں کی طرف آپ کے اشارہ کیا 2-4-6 تقریروں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اچھے اخلاق بہت ہیں، اس میں سے چند موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. دوسرا انداز تربیت کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی نیگیٹو چیز کی بھی بیان کی جائے. ایک ہوتا ہے کہ سچ بولو، یہ پازیٹو ہے. تکلیف زیادہ پہنچتی ہے جب یہ کہا جاتا ہے جھوٹ نہیں بولو. ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی کو کہا جا رہا ہے کہ سچ بولو تو اس کو نہیں زیادہ اتنی بات ہو، لیکن اگر اس سے یہ کہا جائے جھوٹ نہیں بولو تو معاملہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا کیا ہوتا ہے، سنجیدہ ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثبت انداز میں، پازیٹو انداز میں تربیت فرمائی، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے نیگیٹو پہلو کو بھی ذکر کیا. ہم انشاءاللہ آج 2 باتیں اس نیگیٹو پہلو سے بات کریں گے. اس میں سے ایک تو جھوٹ ہے. دیکھیں، سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ برے اخلاق کی ڈیفینیشن کیا ہے، برا اخلاق کسے کہتے ہیں. جو چیز اللہ کو ناپسند ہے وہ بری ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت جینیس لوگ دنیا کے اس کو اچھی کہتے ہوں. ایسا اس وقت ہو رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے بل پاس کیا جاتا ہے کہ لڑکی لڑکی سے شادی کر سکتی ہے، مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے. تو ڈیفینیشن کیا ہے ہمارے پاس برائی کی یا اخلاق، برے اخلاق کی؟ جس کو پروردگار عالم ناپسند کرتا ہے وہ برا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کئی مرتبہ کہ دیکھیں، انسانی آئی کیوب جو ہے، انسانی دماغ جو ہے نا، وہ اپنے اپنے انداز سے ڈیسیزن لیتا ہے، فیصلے لیتا ہے. اگر یہ انسانی دماغ پر بات چھوڑی جائے گی تو جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ غلطی کی ہے کہ صاحب انہوں نے پارلیمنٹ میں بل پاس کیا، ایسے وہ ہم کو غلط کہہ رہے ہوں گے کہ ان کے دماغ میں نہیں آتا کہ اس چیز کو عام ہونا چاہیے. وہ ہمارے بارے میں ایسے ہی کمنٹ کر کے انہوں نے پاس کیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے اوپر اس معاملے کو ڈالنا چاہیے کہ برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی کیا ہے کہ برے اخلاق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو اللہ کو ناپسند ہے وہ برا ہے. سیدھی سی بات ہے. اللہ نے اس ناپسندیدگی کو اپنی کتاب کے ذریعے، اپنے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا. ٹھیک ہے. جب رسول کی پرورش ہوتی ہے، رسول دنیا میں جب آتا ہے، بچپن سے اپنے آخری وقت تک وہ کنٹرولڈ ہوتا ہے اللہ کے ذریعے. اس لیے کسی رسول سے آپ یہ کبھی امید ہی نہیں رکھیں، ایسی توقع ہی نہیں ہوتی ہے کہ وہ غلطی کر لے جائے، کیونکہ وہ ریموٹ اس کا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. اسی بنیاد پر ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہوتا ہے کہ رسول معصوم ہوتا ہے، معصوم عن الخطا، غلطیوں سے کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے. چھوٹی موٹی ادھر ادھر کوئی چیز ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن میجر غلطی کے کوئی چانس ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات ہماری، ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ یہ بات کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ جو چیز اللہ کو ناپسند ہے اسی کا نام برے اخلاق ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس برے اخلاق میں جو ٹاپ کلاس کا برا ہے وہ ہے جھوٹ. وہ کیا ہے؟ جھوٹ.
حالانکہ بہت سے لوگ زنا کو مان سکتے ہیں، بہت سی دوسری برائیاں ہیں، چوری ہے، فلاں ہے. اللہ تعالیٰ نے لعنت جو بھیجی ہے قرآن کریم میں وہ شیطان پر بھیجی ہے، کہیں کہیں یہودیوں پر بھیجی ہے، کہیں کہیں کافروں پر بھیجی ہے، اور کہیں کہیں منافقین پر بھیجی ہے. 4 کیٹیگری پہ لعنت بھیجی ہے. کس پر؟ شیطان پر لعنت بھیجی ہے، یہودیوں پر بھیجی ہے، کافروں پر بھیجی ہے، اور منافقین پر بھیجی ہے. اگر مومن پر کہیں لعنت بھیجی ہے تو اس لعنت کی صرف ایک ہی برائی پر لعنت بھیجی ہے، وہ جھوٹ ہے. نہیں سمجھے؟ مطلب ایک مومن کے اندر بہت سی برائیاں مسلمان کے اندر ہو سکتی ہیں، اس کسی برائی پر اللہ نے لعنت کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے. اگر لعنت کا لفظ استعمال کیا ہے تو کس کے لیے کیا ہے؟ جھوٹ پر کیا ہے. 2 آیتیں ہمارے پاس اس کی دلیل میں ہیں. اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، یہودیوں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے آ کر کے کہا کہ آپ اگر سچے رسول ہیں تو ہم سے چیلنج کریں. کیا چیلنج کریں؟ اس کو ہم اپنی زبان میں، عربی زبان میں مباہلہ کہتے ہیں. مباہلہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہماری بات نہیں سن رہا ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر ہم جھوٹ ہیں تو ہمارے اوپر اپنی سزا مسلط کر دے اسی دنیا میں. تو یہودیوں نے آ کر اللہ کے رسول سے کہا کہ ہم آپ سے مباہلہ کرنا چاہتے ہیں. حضور نے کہا ہم سے کیا رہے، اور اپنے ہی نہیں، ہم اپنے پورے قبیلے کے ساتھ آ کر کے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر ہم غلط ہیں تو ہم کو سزا دے. وہ کہتا ہے کہ اللہ اگر ہم غلط ہیں تو ہم کو سزا دے. دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کرتے ہیں. 1-2 مرتبہ ہندوستان میں مباہلہ ہوا ہے. یہ جو غلام احمد قادیانی ہے نا، مرزا غلام احمد قادیانی، مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں کا ایک ہی پیریڈ ہے. تو مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو چیلنج کیا غلام احمد قادیانی کو کہ اگر تو سچا نبی ہے، ہمارے رسول سچے تھے، انہوں نے یہودی کے چیلنج کو قبول کیا، میں بھی تجھے چیلنج کرتا ہوں، اگر تو سچا ہے تو میدان میں آ کر کے قسم کھا کہ اگر ہم سچے نبی ہیں تو پروردگار عالم تجھ پر لعنت بھیجے، اور میں کہتا ہوں کہ اگر تو سچا نبی ہے تو مجھ پر اللہ اسی دنیا میں عذاب دے، اور عذاب کی بھی کو ڈیفائن کیا جائے کہ عذاب کیسا دے. تو وہ نہیں آیا، غلام احمد قادیانی نہیں آیا. تو یہ دونوں اپنے زمانے میں پیپر نکالتے تھے، میگزین نکالتے تھے. انہوں نے ایڈیٹوریل میں اس کو چیلنج کیا مولانا صلی اللہ صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس میں لکھا کہ تو ہمارے چیلنج کو قبول کرے نہیں کرے، میں پھر بھی اپنے اللہ سے کہتا ہوں کہ اے پروردگار عالم، اگر یہ غلام احمد قادیانی سچا نبی ہے تو میں اس کی زندگی میں ایسی موت مروں جو فطری موت نہیں ہو. میں اپنے لیے بد دعا کرتا ہوں، اللہ مجھ پر نافذ کر دے اس بد دعا کو اگر یہ سچا نبی ہے، اور اگر یہ جھوٹا نبی ہے تو میری زندگی میں اس کے اوپر ایسی موت آوے جو نیچرل موت نہیں ہو. اس نے جواب نہیں دیا، لیکن انہوں نے ون سائڈ مباہلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں اس کو جو ہے وہ دکھلایا پخانے کی الٹی ہو کر کے مرا ہے. سمجھے؟ تو اس کو کہتے ہیں مباہلہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہودیوں نے مباہلہ کیا. ایک ان کا بڑا یہودی سنجیدہ آدمی تھا، اس نے کہا یہ تم نے بہت غلط کام کیا ہے، اللہ کے رسول سے ٹائم لے لیا لیکن جاؤ نہیں ٹائم پر. یہی پہلی غلطی ہوئی ہے کہ تم نے ان سے ٹائم لے لیا، لیکن ٹائم اگر لے بھی لیا ہے تو ٹائم پر وہاں پہنچو نہیں اور اگنور کر جاؤ. تو اس نے پوچھا ان لوگوں نے کیوں؟ اچھا، وہ چھوٹے جن لوگوں نے چیلنج قبول کیا تھا وہ سمجھتے تھے کہ یہ صحیح میں شاید صحیح نبی نہیں ہے. وہ جو ان کا چیف تھا نا، اس کو یقین تھا کہ سچے نبی ہیں. تو اس نے کہا دیکھو تم کو سمجھا رہا ہوں، اگر یہ سچے ہیں اور تم نے چیلنج کو قبول کر لیا تو یہودیت کا پوری زندگی کا ستیہ ناش ہو جائے گا، اور اگر یہ جھوٹے ہیں تو تم کو فکر کیا، خود بخود جھوٹ اپنا کردار ادا کر دے گا.
لیکن یہ ان کے ساتھ نکلو نہیں، کیونکہ اس کے دل میں تھا سچ کی اللہ کے رسول سچے نبی. بہرحال یہ مباہلہ ہوا نہیں. پروردگار عالم نے اس مباہلے کا ذکر قرآن میں کریم میں کیا. فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، جہاں مباہلے کا ذکر اس کے بعد یہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ کاذبین کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں پر تو جو غلطی کریں تو ایک ہی جگہ پر جھوٹ کے کہنے پر، اگر وہ جھوٹا ہے تو لعنت ہے. ایک ہی ہے. یہ کیا بکری بول رہی ہے؟ لے جاؤ یار اور کہیں ادھر باندھو، وہ بھی پوری ریکارڈنگ آتی. اچھا، دوسرے ایک مسئلہ ہے لیان کا. لیان جانتے ہیں؟ لیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میاں بیوی نے ایک دوسرے کے اوپر ڈاؤٹ کیا، میاں کے اوپر ڈاؤٹ کی بات کری، میاں نے ڈاؤٹ کر لیا بیوی کے اوپر کہ میری بیوی کا تعلق کسی دوسرے سے ہے، تو ایک صحابی نے آ کر کے اللہ کے رسول سے یہ مسئلہ پوچھا. اللہ کے رسول نے کہا کہ 4 گواہی لے کر کے آؤ گے تو سزا ہوگی. وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول اب میری بیوی اگر کسی کے ساتھ انوالو ہے تو آج شام میں کہاں 4 گواہی جا کے پکڑنا، کیا ہو بھائی چلو دیکھو. یہ تو لاجک نہیں ہے. منطقی بات ہے کہ اگر کسی کی بیوی کسی کے ساتھ انوالو ہو گیا، وہ دیکھے گا تو 4 کو تو مزید بلا کے نہیں لائے گا، وہ خود بے عزتی محسوس کرے گا. اور دوسرا فرمایا کہ اب تک جو حکم ہے وہی ہے کہ 4 گواہی چاہیے. جب تک 4 گواہی نہیں ہوگی تب تک سزا نہیں ہوگی. اور اگر یہ تم نے کر دیا اور گواہ نہیں دیے تو 80 کوڑے تم کو مارے جائیں گے کہ تم نے بلیم رکھا، بہتان رکھا. وہ اللہ کے رسول کی عجیب ہے، میں بیوی گناہ کرے میں بولوں گواہ نہیں پیش کروں تو میری پیٹھ پر 80 کوڑا پڑے. یہ کہتے ہوئے وہ صحابی بیچارے چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ احکام تھا، یہ اللہ کے اشارے کے بغیر آپ بات نہیں کر سکتے تھے. وہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول سب کچھ جانتے ہیں، ان کے کھوپڑی میں آنی چاہیے یہ پوری یہ روایت سیاستہ کی روایت ہے. 1-2 روایتیں ہی کئی حدیثوں میں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے صحابی چلے گئے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا معاملہ ہے. ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ جبریل علیہ السلام آ گئے اور آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول جو مسئلہ اس نے پوچھا ہے، پورے قرآن کی آیت نازل کی کہ اگر ایسا کیس ہو جائے تو شوہر 4 مرتبہ قسم کھائے کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ میری بیوی پناہ سے تعلق رکھتی ہے، اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر لعنت ہو. فلعنۃ اللہ علی الکاذبین. تو وہاں پر ایک مسلمان کے اس مسئلے میں اللہ نے کذب کا لفظ استعمال کیا. وہ مسئلے سے ہمیں دلچسپی نہیں، ہم یہاں آپ کو یہ بات بتائیں، وہ کبھی دوسرے موقع پر بات کریں گے کہ اس کا معاملہ آگے کیا ہوتا ہے بنتا ہے. لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہودیوں پر اللہ نے لعنت بھیجی، شیطان پر بھیجی، کافر پر بھیجی، منافق پر بھیجی، اور اگر مسلمان پر کسی وجہ سے بھیجی تو کس وجہ سے بھیجی؟ جھوٹ کی وجہ سے بھیجی. اس وجہ سے ہم نے آپ کو جو شروع کیا برے اخلاق، اس میں سب سے ٹاپ پر کس کو رکھا؟ جھوٹ کو رکھا. اچھا، جھوٹ بہت انداز سے بولا جاتا ہے. جھوٹ کا جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، 2 نقصان ہوتے ہیں کہ جب جھوٹ کو چھپانا ہوگا تو پھر جھوٹ بولنا پڑے گا. کبھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ جھوٹ کو چھپانے کے لیے سچ بولنا پڑے. سچ سے جھوٹ چھپتا ہی نہیں ہے، جھوٹ جھوٹی سے چھپتا ہے. پھر وہ دوسرا والا آپ نے جھوٹ بولا، پھر اس کو چھپانے کے لیے ایک اور بولنا پڑتا ہے. ایک دن کی بات ہے یہیں کی، میں نے ایک صاحب سے پوچھا، ہم نے کہا کہ آپ آج آئے نہیں مدرسے میں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں 9 بجے آیا تھا. ہم نے کہا میں 8:46 پہ گیٹ پہ بیٹھا ہوں اور اس وقت بج رہے 10:30، میں استنجا کرنے بھی نہیں گیا ہوں. اچھا، اب وہ پہلا جھوٹ بول دیے. اب وہ جھوٹ کو چھپانے کے لیے ایک جھوٹ. اب ہوگا جب بندہ بولے گا اچھا میں مزاجن کیا ہے منطقی آدمی ہوں، میں کراس کوسچن کرنا ہی کرنا مجھ کو. اگر وہ دوسرا جھوٹ بولے تو میں نے اس کے اوپر ایک اور سوال کر دیا. ہم نے کہا اب تم کو لگاتار بولنا پڑے گا اور یہ کور نہیں ہو سکتا. تو جھوٹ کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جھوٹ کو چھپانے کے لیے ایک جھوٹ اور بولنا پڑتا ہے، اور اگر سامنے والا اس کراس پر اتر آیا تو پھر یہ اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا کتنے جھوٹ بولنا پڑیں گے. یہ سب سے پہلا گناہ، سب سے پہلی برائی جھوٹ کے اندر ہوتی ہے. دوسری چیز، جو جھوٹا ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے کبھی کبھار تو سبھی لوگ بولتے ہیں. ایک آدمی ہیبیچول ہوتا ہے جھوٹ بولنے کا.
وہ سمجھتا ہے کہ سب ہماری طرح ہی جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے اس کو کسی کی بات پر جلدی سے یقین ہی نہیں آتا. ہمارے گاؤں کا ایک واقعہ ہے، ایک آدمی بہت جھوٹ بولتا تھا، بہت، پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا تھا. مطلب جو کچھ جب آئے ابھی بیٹھا ہے تو اس کا گھر گاؤں کے سب سے پہلے تھا. روزانہ ایک دن آتا، ایک دن کیا ہمیشہ کے یہاں جو 4 ڈکیت آئے ہوئے تھے یہاں انہوں نے فائرنگ کی ہے کہ اب لوگ ایک ہیبچول ہو گئے. ایک دن کیا ہوا، اس کو سانپ کاٹ لیا اس آدمی کو، اور سانپ کوبرا نے کاٹا. وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سانپ کاٹا ہے. جھوٹے آدمی ہو تمہیں کیا، نتیجہ ہوا مر گیا. اور ڈاکٹر کے پاس تک لوگ نہیں لے گئے، نتیجہ یہاں تک خطرناک لگا کہ اس کی موت اسی وجہ سے واقع ہوئی. وہ کہتا رہا جب اس کے اوپر اثرات، کیونکہ جب کوبرا کاٹتا ہے تو 2 کیفیت ہوتی ہے، 2 طرح کے کوبرے ہوتے ہیں. یہ ہم اس لیے جانتے ہیں نا کہ ابھی ہمارے گھر میں ایک عورت کام کرتی ہے، تو اس کے بچے کو سانپ نے کاٹ لیا. میں میڈیکل کالج تک اس کو لے جانا پڑا مجھے. وہ ایک کوبرا جب کاٹتا ہے تو آدمی کے پھیپھڑے تک جب زہر پہنچتا ہے تو خون کی الٹی ہونے لگتی ہے. جب خون کی الٹی ہونے لگتی ہے تو 5% چانس ہے کہ کنٹرول ہو جائے، کیونکہ جیسے خون کی الٹی شروع ہوتی، سانس کی رس کیا ہوتی، بند ہو جاتی ہے، آکسیجن نہیں جاتی، بندہ مر جاتا ہے. اچھا، دوسری کیفیت کیا ہوتی ہے کہ سانپ کاٹتا ہے ڈائریکٹ برین پہ جاتا ہے. وہ 2 الگ الگ کوبرے ہیں، ایک ہلکا بھورے رنگ کا ہوتا ہے، ایک کالے رنگ کا ہوتا ہے، الگ الگ. اور وہ دونوں ہمارے علاقے میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. بھورے والا کم پایا جاتا ہے، کالا والا بہت پایا جاتا ہے. وہ جب کاٹتا ہے ڈائریکٹ برین پہ جاتا ہے تو وہاں سے اندھا بلائنڈ ہونا شروع ہوتا ہے، سب سے پہلے اندھا ہوتا ہے. اب یہ بندے کو جب کاٹا نا تو کہہ رہا ہے مجھے سانپ کاٹا ہے، گھر میں بھی کہہ رہا ہے، محلے والوں سے بھی کہہ رہا ہے، کوئی اس کو توجہ نہیں. تھوڑی دیر کے بعد کہہ رہا ہے کہ اب مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا. کہ نہیں، جھوٹ بول رہے ہو تم، یہ بھی جھوٹ بول رہے ہو. اب نتیجہ یہ نکلا کہ وہ چلنے نہیں لائق، کیونکہ اب گر پڑا اندھے ہونے سے. جب گر پڑا تب لوگوں نے سمجھا کہ اب کیا ہے، سانپ کاٹا، اب زہر کیا ہو چکا تھا، پہنچ چکا تھا، مر گیا. تو جھوٹ یہاں تک نتیجہ برآمد کراتا ہے کہ آدمی سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی کسی بات پر کیا ہوتا ہے، اعتبار نہیں ہوتا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی میں، ان سے زیادہ جانتے ہیں کہ ان کو ایسے بولتے رہتے ہیں، لوگ ان کو اگنور کرتے رہتے ہیں، چھوڑو جی اسے، چھوڑتا رہتا ہے. لہذا یہ جھوٹ کا دوسرا نقصان ہوتا ہے. اچھا، جھوٹ مختلف انداز میں بولے جاتے ہیں. زبان سے جھوٹ بولا جاتا ہے، سب کو معلوم ہے. ایک جھوٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہر ایک کی بات کو سچ سمجھ کے جھوٹ بولتا ہے. نہیں سمجھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ کفا بالمرء کذبا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے ان یحدث، کہ وہ گفتگو کرے، بکل ما سمع او کما قال، جو سنا ہے اس کو دوسرے. مثلا ایک آدمی نے کہا وہ شاہ بازار میں آگ لگ گئی، بغیر تحقیق کے آپ شروع ہو گئے. فلاں محلے میں جو ہے وہ ڈکیتی ہو گئی، آپ نے دوسرے سے بتانا شروع کر دیا، SMS، موبائل، یہ وہ. نہیں، پہلے تحقیق کریں. قرآن کریم کہتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ. خاص کر جب ایک آدمی کے بارے میں آپ کو پہلے سے ڈاؤٹ ہے کہ یہ آدمی رومر پھیلاتا رہتا ہے، تو فوراً اس کی بات کو جو ہے پبلک میں آپ کیا ہے، عام نہیں کر دیں، بلکہ آپ اس کو بتائیں، سمجھنے کی کوشش کریں. تو اللہ کے رسول فرمائے کہ یہ جھوٹ جب لوگ بولتے ہیں سمجھتے بھی نہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. یہ جھوٹ کی سب سے خطرناک شکل ہوتی ہے کہ آدمی ایک بات کو سن کر کے بغیر تحقیق کے کیا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. لہذا اس کو چاہیے کہ پہلے تحقیق کرنی چاہیے. پھر جھوٹ زبان سے بولا جاتا ہے، جھوٹ عمل سے ہوتا ہے. عمل سے، مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ میں کل آپ کا کام کر دوں گا اور آپ نے طے کر رکھا نہیں کرنا ہے. دیکھیں، ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسی اڑچن نیچرل پیش آ گئی کہ کام نہیں ہو سکا، اس میں اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں وہ جھوٹا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس نے پوری کوشش کی اس کام کو کرنے کی، لیکن کچھ ایسے نیچرل وجہ آ گئی کہ بیچارہ نہیں کر پایا. اور اس کو سامنے والے کو بھی سمجھنا چاہیے کہ صاحب میں نے کہا تھا لیکن اس نے پوری کوشش کی، لیکن جس وقت وہ کہہ رہا ہے اسی وقت وہ طے کر رکھا ہے، کرنا نہیں ہے. چپکے بولو مولانا سے، یہ وہیں سے جھوٹ شروع ہو جاتا ہے جہاں سے اس نے یہ کہا ہے. تو یہ عمل کا جھوٹ ہوتا ہے. جو نہیں ہے وہ اس کو بولتا ہے، یہ تیسرا جھوٹ ہے. ایک عالم نہیں ہے، ایک مسئلہ نہیں جانتا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے، جیسے گاؤں میں جو لوگ ہوتے ہیں حافظ وغیرہ، چھوڑتے رہتے ہیں، اپنی طرف سے بولتے رہتے سب کچھ. کیوں؟ ایک حافظ پکڑا گیا تھا، حافظ ہی نہیں تھا، رمضان سناتا تھا، پوری تراویح سناتا تھا، اور 2 سال سے اس گاؤں میں سنایا اس نے. 2 پارا بھی نہیں یاد تھا، پورا قرآن ایسے سناتا تھا، سمجھے.
تو ایک چیز جو چیز نہیں ہے اپنے اندر، کبھی کبھی ٹرین وغیرہ میں دو دوست ہوتے ہیں، وہ سامنے والے کو پریشرائز کرتے ہیں، ایسی ویسی میں نہیں چلتا ہے لیکن 3 ٹائر میں بہت چلتا ہے، وہ آپ کو پریشرائز کرنے کے لیے نا وہ جو باتیں جو پہلے سے سیٹ ہوتا، وہ معلوم نہیں کبھی آپ کو تجربہ ہوا ہے کہ نہیں ہے، وہ سیٹنگ ہوتی پہلے سے، اس میں بات کرتے ہیں، ارے نہیں وہ مرسڈیز سے جا رہا تھا نا، اس کا ٹائر پنچر ہو گیا، اس میں بڑی پرابلم کریٹ ہو گئی، وہ آپ کو پریشرائز کرنے کے لیے سنانے کے لیے کر رہا ہے، سمجھے؟ یہ اسمارٹ قسم کا جھوٹ ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ جو چیز ہمارے اندر نہیں ہے وہ چیز ہم نے کیا کر دی، بیان کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا اللہ رسول ہماری پڑوسن جو ہے نا اس کو ہم پریشرائز کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو دلیل دے رہا ہوں حدیث سے، تو مثال آپ کو دیا لیکن اب دلیل دے رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کے پاس وہ عورت آئی، اس نے کہا ہماری پڑوسن بڑی اپنے آپ کو بنتی ہے، میں اس کو پریشرائز کرنا چاہتی ہوں، اور پریشرائز کرنے کے لیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں میرے شوہر یہ لا کر دیے، میرے شوہر وہ لا کر کے دیے، میرا فلاں بھائی یہ لا کر کے دیا۔ وہ کبھی کبھی گھر میں عورتیں بھی کرتی ہیں، میں کیسے سامان نہیں آیا رہتا، شوہر اور شوہر کے گھر والوں کو پریشرائز کرتی ہیں، اماں بھیجی ہیں، بہن بھیجی ہے، یہ وہی چیز ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ جو پڑوسن ہے نا اس کو پریشرائز کرنے کے لیے میں ایسا بولتی ہوں، تو کیا یہ جھوٹ ہوگا؟ اللہ کے رسول فرمائے کہ 2 جھوٹ ہے، ڈبل ہے۔ وہ پوچھا کہ ڈبل کیوں؟ کہا ایک جھوٹ تو یہ دیا نہیں، اور دوسرے اس کے اوپر جھوٹ باندھا کہ اس نے دیا ہے، اس کے اوپر بھی جھوٹ کہ اماں بھیجی ہیں، بہن بھیجی ہیں۔ تو سسرال والوں کو پریشرائز کرنے کے لیے کبھی کبھی لڑکیاں ایسے ڈائلاگ مارتی ہیں گھروں میں، سمجھے نہیں؟ یہ بھی ایک جھوٹ کی قسم ہے۔ اچھا، کبھی کبھی جھوٹ بچوں سے ہم بولتے ہیں، بہت زیادہ کثرت سے بولتے ہیں۔ اب آپ بازار کے لیے نکلے، بچہ بولا ابو ہم بھی چلیں گے، اچھا بیٹا رکو 5 منٹ میں ابھی آتے ہیں پھر لے چلتے ہیں، اور تم کو پہلے سے معلوم ہے کہ مجھے 5 منٹ میں آنا بھی نہیں ہے اور بچے کو لے جانا بھی نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ وہ یہی جھوٹ سن کر کے پھر بولتا ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں ٹیلی فون پر کہ ابا نہیں ہے گھر میں، وہ تمہارے ہی جھوٹ سے وہ سیکھتا ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو میں گھر میں نہیں ہوں، سمجھے نہیں؟ وہ یہاں سے جھوٹ ہے، اس کی بھی دلیل دے رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت چھوٹے صحابی ہیں، وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، ان کا نام جو ہے عبداللہ بن عامر ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ میری امی نے مجھے بلایا، اپنی بعد میں روایت نقل کرتے ہیں، اس وقت تو چھوٹے تھے بیچارے، 4-8 سال کے رہے ہوں گے، 5 سال کے۔ کہا میری امی نے مجھے بلایا کہ ادھر آؤ عبداللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق سے ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، جب امی نے بلایا ادھر آؤ تو انہوں نے کہا میں تمہیں کچھ دوں گی۔ تو جب میں ان کے قریب آیا تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیا دو گی ان کو؟ اب وہ سٹپٹا گئی تو انہوں نے جواب میں کہا میں ان کو کھجور دوں گی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم کھجور نہیں دیتے تو یہ جھوٹ تمہارے ریکارڈ میں ریکارڈ کیا جاتا۔ اب ہم ایسے کتنا کرتے ہیں، بیٹا جا رہے ہیں بازار چاکلیٹ لے کر آئیں گے اور چاکلیٹ لانا نہیں ہے۔ یہ عادت ڈالیں ایک چیز کی، ان کو صحیح بات بتائیں بیٹا۔ اور وہ کیا ہوتا ہے جو بازار جانے کا معاملہ ہوتا ہے، ابو کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس کے ان کو 1-2 مرتبہ آپ صحیح بات سمجھائیں کہ بیٹا ہر وقت بازار آپ کو نہیں لے جا سکتے۔ 1-2 مرتبہ وہ روئے گا، اب اس کے بعد سمجھ جائے گا کہ ہمارے ابو کو روزانہ بازار جانا، ہم کو نہیں لے جا سکتے۔ تم ایسے جھوٹ بول بول کر کے اس کو جھوٹا بنا رہے اور خود تو جھوٹ کا گناہ لد ہی رہا ہے۔ وہ جو تربیت ہو رہی ہے وہ جھوٹ کی تربیت ہو رہی ہے، لہذا ہم کو یہاں سے کیا ہے کنٹرول کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہوتا ہے۔ اور سب سے زیادہ جھوٹ ہوتے ہیں جو آپس میں دوست بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ دوسرے کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، چپ کے جھوٹ بولتا رہتا ہے، سمجھے نہیں؟ ہونا کر کو جھوٹ بولتا ہے۔ اور ابھی کبھی آپ دیکھیں نا 2-4 لوگ 6 لوگ بیٹھ جائیں، اب ہم نے ایک سانپ کا واقعہ سنایا، ایک دوسرا شروع کرے گا، پھر وہ خاموش ہوگا تو تیسرا شروع کرے گا، چھوڑ رہے ہیں۔ اچھا اب اگر پہلا والا چھوڑا ہے تو خیر وہ بھی جھوٹ ہے، لیکن اب اس کو سننے کے بعد ہر آدمی اس سے ریلیٹڈ کیا ہے وہ کوئی نہ کوئی 1-2 واقعہ سنانا شروع کریں گے تاکہ محفل جو ہے وہ ہنسی کی کیا ہے گرم رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بڑی بیوقوفی کی بات ہے کہ دوسرے کو ہنسانے کے لیے اپنے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ گناہ لاز رہا ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ سب سے خطرناک جھوٹ اللہ کے رسول نے فرمایا ان لوگوں کا جھوٹ ہے، یہ آخری بات کہہ کر آگے بات کرتا ہوں۔ سب سے خطرناک جھوٹ ان لوگوں کا ہے جو آپ کو سمجھتے ہوں کہ سچ بول رہا ہے اور آپ پھر اس سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ میں تقریر کر رہا ہوں، آپ میرے بارے میں کہ مولانا جو واقعات بتاتے ہیں وہ سچ بتاتے ہیں، اور میں جان بوجھ کر کے ان واقعات کو ایسے جو جھوٹے بتاؤں تو میں سب سے بڑا جھوٹا ہوں۔ یہ سب سے کیوں آدمی کے اعتماد پر ٹھیس پہنچی،
آپ ایک علم دین والے یا عالم کے بارے میں اچھا یقین رکھتے ہیں، وہ تقریر میں کھڑے ہو کر کے چھوڑ رہا ہے، ایسے ایسے واقعات سنا رہا ہے تاکہ آپ کو صرف مرچ مسالہ لگانے والی بات ہو، آپ اس کی طرف اٹریکٹو ہو، اور آپ اندر سے سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا عالم ہے، لہٰذا میں اس لیے عالم کی مثال دے رہا ہوں، ایسے واقعات بہت ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا رسول فرمایا کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ جس کے بارے میں اس کو یقین تھا کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، وہ بندہ کیا ہو گیا، جھوٹ بول کر کے اس نے سامنے والے کو دھوکہ دیا۔ تو اس میں جھوٹ اپنی جگہ ہوتا ہے، دھوکہ۔ اسی لیے یہ جو عورتیں بال کو لمبا کرتی ہیں، اپنا نیچرل بال ہوتا ہے، پھر اس میں آرٹیفیشل بال لگاتی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قطعاً حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے سامنے والے کو بتایا کہ میں لمبے بال والی ہوں اور وہ دھوکہ کھا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ جوڑے جو بال ہیں ایک دوسرے کو جوڑے نہیں جا سکتے، نیچرل کو نیچرل رکھو۔ وہ کالا رنگ جو داڑھی میں لگایا جاتا ہے وہ بھی اسی وجہ سے ناجائز ہے، کیونکہ ایک آدمی جو ہے نا وہ اس کو کم عمر سمجھ کر کے دھوکہ کھا گیا بیچارہ۔ ہم اسکول میں پڑھاتے تھے ایسے 2 کیس تھے بہت خطرناک قسم کے۔ ایک 20-22 سال کی لڑکی تقریباً 56 سال کے لڑکے سے شادی کر بیٹھی۔ جب شادی وادی ہو گئی تو میں نے اس سے پوچھا، ہم نے کہا کہ تم کو یہ نظر نہیں آیا؟ کہا میں سمجھ ہی نہیں پائی کہ اس کی عمر ہے۔ میں سمجھا ارے 2-4 سال زیادہ ہوگی۔ جب اس کی ڈیٹ آف برتھ نکالی گئی تو 56 ایئرس پہنچی اور یہ 22 کی لڑکی تھی۔ اب خضاب بھی اتنے اچھے آتے ہیں کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ خضاب لگائے کہ نہیں لگائے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کالے خضاب سے منع کیا، اور احناف کے نزدیک تو قطعاً حرام ہے۔ صرف احناف کے نزدیک ایک ہی شکل میں جائز ہے کہ ایک آدمی محاذ پہ ہے، جنگ ہو رہی ہے، تو سامنے دشمن کو روب ڈالنے کے لیے کہ میں جوان ہوں بوڑھا نہیں ہوں، صرف کالا خضاب جائز ہے، بلکہ کسی شکل میں کالا خضاب جائز نہیں ہمارے نزدیک۔ یہ دھوکہ ہے، تو جھوٹ دھوکے کی شکل میں، اس لیے اس میں جو ہے وہ زیادہ خطرناک پہلو ہے۔ دوسری چیز جو ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں وہ غیبت ہے۔ غیبت خطرناک گناہوں میں، آپ لوگ سمجھتے ہو یہ جو معاملہ بیان کرنے جا رہا ہوں یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ بہت مشکل کام ہے، ان سے بچنا بہت مشکل کام ہے۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے پاس صحابہ کی پوری ٹیم جو اللہ کے رسول نے پوری زندگی جھوٹ نہیں بولے۔ اللہ ہم چونکہ ہم جھوٹ بولتے ہی رہتے ہیں، لہذا ہم جب یہ بات کہتے ہیں کہ پوری زندگی جھوٹ بول رہے ہیں تو ہمارے دل میں اترتا ہی نہیں، ایسا کیسے یار، ایسا کیسے ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا ہوا ہے، اور اسی ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے معاملات کو کیا کیا، حل کیا۔ اور آپ کبھی سچ بول دیکھیں کہ آپ پڑھ جائیں کہ سچ بولیں گے، سچ کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ہماری ایک رشتہ دار وہ ایک جاب چاہتی تھی، میں دبئی میں، انہوں نے بایو ڈاٹا دیا ٹیچر کی حیثیت، اس میں لکھا کہ مجھے 10 سال کا ایکسپیرینس ہے۔ مجھے معلوم تھا 10 دن کا بھی نہیں ہے۔ جس دن سے فارغ ہوئی تھی ایم اے سے لے کر کے اس دن تک کا انہوں نے ٹیچر کا لکھا ہے کہ میں 10 سال سے پڑھا رہی ہوں انڈیا میں، اور انڈیا میں سرٹیفکیٹ ڈاکٹر جب دیتا جھوٹا سرٹیفکیٹ تو بے بکیا کیا ہے، سب جھوٹے، سب سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ میڈیکل ہندوستان میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ خود آفیسر بولتا بھائی نہیں آنا ہے میڈیکل لگا دو یار۔ میڈیکل بیماری کے لیے نہیں لگتا ہے، میڈیکل ایک چھٹی کا طریقہ ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ کہانی ہے، وہ بھی کبھی زندگی کے لیے بولیں گے کہ وہ کیسا جھوٹ ہے۔ تو انہوں نے اس میں لکھ کر کے دیا، مجھے دیا، آپ اپنے پرنسپل کو دے دیجیے، آپ کی بات بہت سنتی ہے۔ میں نے جب پڑھا، ہم نے کہا تم 10 سال کا تم نے ایکسپیرینس لکھا، تم کسی اسکول میں ایک دن بھی نہیں پڑھا ہے، میں کیوں جا کر کے دینا، میں تو نہیں دوں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کو نکال دوں گی تو ہم کو کوئی جاب ہی نہیں دے گا، کہ ہر آدمی ایکسپیرینس میں آتا ہے تو کہاں سے ایکسپیرینس لایا جائے۔ میں نے کہا اس کو کاٹو گی تو ہم دیں گے، اور یہ ہے ہم دینے کے بعد یہ بولیں گے کہ اس کو ایکسپیرینس ایک دن کا نہیں ہے، لکھا رہو تو ہم، لیکن اس کو بولیں گے پرنسپل کو اس میں سب پورا بایو ڈاٹا صحیح ہے، یہ جھوٹ لکھا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ بول دیجیے گا۔ وہ سمجھے ایسے کہہ رہے بولیں گے تھوڑے، میں بھی دوسرا سر پھرا، میں جا کر پرنسپل کے پاس بایو ڈاٹا دیا۔ ہم نے کہا میڈم یہ پورا بایو ڈاٹا صحیح ہے، اس میں یہ جھوٹ لکھا ہے۔ کیا یہ 10 سال کا جو ایکسپیرینس دکھلا رہی ہے ٹیچر، یہ سراسر جھوٹ ہے، بقیہ پورا بایو ڈاٹا صحیح ہے۔ اس نے کہا ان کو بولو کل سے جاب کریں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا آپ کے سچ بولنے کی وجہ سے ان کو جاب دے رہے ہیں۔ دیکھو سچ کی لوگ کہتے برکت نہیں، سچ کی برکت ایسی ہوئی اور آج تک جاب کر رہی ہیں۔
ہم نے کہا کہ انہوں نے کہا نہیں آپ نے سچ بات بتائی نا, وہ کچھ بھی نہیں, جو ان کی تعلیم ہے ہمارے لائق ہے, ٹھیک ہے ایک دن کا ایکسپیرینس نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ نے سچ بات بتائی, کل سے بولو جوائن کریں آ کر کے. یہ سچ کی برکت ہوتی ہے, لیکن یہ سب اب ہمارے لیے کیا ہے, ایک قصہ اور افسانہ ہے, سمجھے نہیں. ہم نے تو طے کر رکھا ہے کہ جھوٹ بولے بغیر تجارت نہیں ہو سکتی, بغیر بےایمانی کے منافع نہیں ہو سکتا, یہ سب ہم نے اپنے آپ پہ کیا ہے طے کر رکھا ہے. لہٰذا یہ ساری باتیں اب کیا ہیں, ایک اسٹوریز ہیں جو بچوں کو سنائی جاتی, نانی دادی پہلے جو سناتی تھی اب ہم ایسے سناتے ہیں. دوسری چیز جو ہے وہ غیبت ہے. غیبت کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیں, غیبت کی تعریف کیا ہے. ایک آدمی کے بارے میں دوسرے سے بات کرنا جو بات کی اس کے اندر موجود ہے. مثلا ایک آدمی چور ہے, آپ اپنے بھائی سے یا کسی دوسرے سے بتا رہے ہیں کہ صاحب یہ چور ہے, وہ بندہ وہاں موجود نہیں ہے, اسی کا نام غیبت ہے. جو چیز اس کے اندر موجود ہے. صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول, یہ اگر وہ چیز اس کے اندر موجود ہے تو بھی غیبت ہے؟ کہا اسی کا نام غیبت ہے. کہا اگر موجود نہیں ہے اور بیان کرے تو فرمایا آپ نے فقط بہتا کہ تم نے بہتان رکھا. یہ چوری سے بھی, غیبت سے بھی اوپر کی ڈگری ہو گئی کہ تم نے بہتان رکھا, اس کے اندر چوری تھی نہیں, تم نے بیان کر دیا, تو اس کا نام غیبت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس بات کی اپنے بارے میں اور اپنے صحابہ کے بارے میں سختی سے اس پر عمل کروایا. ایک آدھ دو واقعات مل جاتے ہوں غیبت کے, ورنہ پورے صحابہ کی زندگی میں غیبت کے واقعات نہیں ملتے ہیں. ہم نے بھی بعض اکابرین کو دیکھا, اگر کبھی جا کر کے آپ ان کے بارے میں بولیں وہ فوراً یہ کہتے ہیں کہ بھائی اپنی باتیں کرو, دوسرے کی بات نہیں کرو, اپنی بات کرو. اور غیبت جتنا کرنا گناہ ہے اتنا سننا گناہ ہے, اس کو بھی نوٹ کر لیں. آج غیبت سننے اور غیبت کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے, دونوں برابر کے گناہ. کیوں؟ جو سنتا ہے وہ انکریج کرتا ہے غیبت کرنے والے کو. ہم نے ایک بات آپ سے کہی, ایسا ہوا, آپ فوراً اس کے بعد کیا ہوا مولانا, یہ آپ نے جس اسٹائل میں مجھ سے بات کی مجھے بتا رہے ہیں مولانا غیبت کرو. اگر آپ مجھے ایک مرتبہ کہہ دیتے کہ مولانا یار اپنی بات کرو, دوسرے کی بات کیا کرنا ہے, تو غیبت وہیں سے کیا ہوتی, ختم ہو جاتی. اور غیبت کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ صرف یہی ہے. اور سب سے زیادہ غیبت ہم بیوی سے کرتے ہیں, معلوم آپ کو, پورے شہر کی رپورٹ اس کو جا کر دینے کا ہے, جھوٹی سچی سب کچھ. سب سے زیادہ غیبت وہاں ہوتی ہے, تو سب سے پہلے تو اس کو کنٹرول کرے وہاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ قرآن کریم نے بھی اس کے بارے میں سخت نوٹس لی. قرآن کہتا ہے یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ. یہ غیبت کے بارے میں سخت ترین جملہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے کہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے. لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم, اسی لیے اللہ کے رسول نے, آپ دیکھیں, جھوٹا ہے, وعدہ خلافی ہے, غیبت ہے, ان سب کا ریلیشن زبان سے ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ان دونوں جبڑوں کے بیچ میں جو چیز ہے اگر اس کی گارنٹی لے تو میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں, کیونکہ اس کا مطلب کہ 50 برائیوں سے بندہ کیا ہو گیا ہے, صحیح ہو گیا ہے, اگر اسے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر ان دونوں جبڑوں کے بیچ میں جو چیز ہے اگر آپ اس کی گارنٹی لیں تو میں گارنٹی لیتا ہوں جنت کی آپ کی. تو اس لیے جو ہے وہ غیبت سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ طے کر لیں بولنے سے پہلے کہ ہم یہ بات اس کو کیوں کر رہے ہیں. ہم اپنے دوستوں سے, اپنے بیوی سے, اپنے بچوں سے ایک بات کرتے ہیں, ایک بات آپ یہ سوچیں سب سے پہلے کہ ہم یہ بات اپنی بیویوں کو کیوں بتانا چاہتے ہیں, اس کے بتانے سے اس کو کیا فائدہ ملنا ہے. اگر یہ سوچنا شروع کر دیں آپ 50% آپ کی ٹاکنگ ختم ہو جائے گی. بیتوکی بات آپ کر ہی نہیں سکتے. صرف ایک ہی فارمولا ہے, بات کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سوچیں یہ بات میں کیوں ان سے کہہ رہا ہوں, فلاں کے بارے میں کیا دلچسپی ہے مجھے کہنے میں, کیا فائدہ ہے اس بات کا ان کو پہنچانے میں. اگر یہ ایک بات آپ نوٹس لے لیں تو انشاءاللہ غیبت پر 100% کنٹرول کیا جا سکتا ہے. سمجھے نہیں؟ تو سب سے پہلی چیز ہے. کچھ ایسی شکلیں ہو جاتی ہیں کہ کبھی کبھی غیبت کرنی پڑ جاتی ہے. وہ ہم حدیث سے 6 واقعات بیان کرتے ہیں. 6 جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر غیبت کے چانسز ہو سکتے ہیں کہ غیبت کرنی پڑ جاتی ہے. بعض لوگوں نے 7-8 بھی نکالی, لیکن موٹی موٹی 6 چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک آدمی ظالم ہے, آپ
के दोस्त हैं, आपसे गड़बड़ी चल रही है तिजारत में, मामलात में, किसी चीज में, आप ये सोचते हैं कि मौलाना के पास भी ये उठते बैठते हैं, चलो मौलाना से जा करके मामले को कहेंगे, हो सकता है मौलाना उनको बुला करके समझाएं और वो बात समझ में आ जाए। इस बुनियाद पर आप आकर के मौलाना से उस बंदे की बुराई करते हैं, ऐसा करना जायज है, ऐसा करना जायज है। शर्त ये है कि आपके दिल में यही बात हो कि मौलाना से इसलिए बताया जा रहा है कि ये मौलाना के पास उठता बैठता बंदा है और मौलाना अगर इसको समझाएंगे तो हो सकता है मामला बन जाए। लेकिन अगर इसके अलावा कोई दूसरी नीयत है फिर गलत है कि मौलाना की निगाह में भी गिर जाए, उनका बहुत करीबी आदमी है, इंसल्ट हो जाए। अगर ये उस बात आ गई तो फिर ऐसी शक्ल में वो ग़ीबत थी, उसके अलावा कोई चीज नहीं है। तो सबसे पहली क्या है कि जुल्म के खिलाफ ऐसे आदमी से ग़ीबत करना जो उस जुल्म को कंट्रोल करने की सलाहियत रखता हो। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात। फतवे लेने की गरज से किसी आदमी को कोई मसला पूछना है, उसमें मजबूरन वो किसी के बारे में नाम लेकर के, ये जो बात कह रहा हूं, ये अबू सुफियान की बीवी हिंदा ने आकर के हुजूर से पूछा कि अल्लाह रसूल मेरे शौहर बखील हैं और मैं इतना का खर्चा कम देते हैं कि घर का खर्चा नहीं चल पाता है, मैं अगर अनजाने में बगैर उनके बताए हुए उनके जेब से पैसे निकाल करके मामले को हल कर लूं ताकि घर का खर्चा चल जाए, वो एक अलग मसला है कि चला सकती नहीं चला सकती। सवाल ये कि उन्होंने अपने शौहर के बारे में हुजूर से किया और हुजूर ने सुना, तो फतवे की गरज से उन्होंने अल्लाह के रसूल से पूछा। अल्लाह के रसूल ने कहा जितना तुम निकाल सकती हो उनकी जेब से, जितना कि घर का खर्चा चल जाए। ये तो मसला हम इसको नहीं बयान करना चाह रहे हैं, मतलब बयान करना चाह रहे हैं कि अबू सुफियान की उस कमी को अल्लाह के रसूल के सामने बयान किया और अल्लाह के रसूल ने उसको ग़ीबत की कैटेगरी में शुमार नहीं किया, वरना आप फौरन क्या कहते हैं, भाई ज़बान बंद रखो, दूसरे की बुराई हमारे सामने नहीं करो। ये दूसरी वजह हो सकती है। तीसरी चीज, किसी के अंदर मजहबी या अखलाकी बुराइयां हैं और जिसकी वजह से वो बंदा, दूसरे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि साहब फला आदमी